ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک میں بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے اصولوں کا بہت پابند تھا، اس لیے یہ بات اس کے وزیر اچھے سے جان گئے تھے کہ بادشاہ اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس لیے بادشاہ کے وزیر بھی ہر کام بہت ہی سلیقے سے کرتے تھے۔ دو وزیر بادشاہ کے بہت قریب تھے، جن میں ایک بہت عقل مند تھا اور دوسرا بہت بیوقوف۔ عقل مند وزیر ہر کام بہت سوچ سمجھ کر کرتا، اس لیے پوری سلطنت بادشاہ کے بعد اس وزیر کو عزت دیتی تھی۔ وہ اچھی طرح سے بادشاہ کی فطرت سے واقف تھا، اس لیے ہر کام بہت سلیقے سے بادشاہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کرتا تھا، جبکہ بیوقوف وزیر ہمیشہ بنا سوچے سمجھے ہی ہر کام کرتا اور ہر روز سب سے بےعزتی بھی کرواتا اور کوئی بھی سلطنت میں اس کی عزت نہ کرتا۔ ایک دن بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ ملک کے بڑے بڑے معالج بادشاہ کا علاج کرنے اس کے گھر آئے، لیکن بادشاہ کو اس بیماری سے شفا نہ ملی۔ بادشاہ بہت بیمار رہتا تھا، تو بادشاہ نے سوچا کہ اب میں یہ ملک نہیں چلا سکتا، کیوں نہ کوئی اور بادشاہ اس تختے پر بٹھا دوں۔ بادشاہ نے پورے ملک سے بڑے بڑے لوگوں کا چناؤ کیا اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کا بولا۔ بادشاہ کے قریبی وزیروں کو حکم ہوا کہ وہ بھی آج شام دربار میں حاضر ہوں۔ جیسے ہی شام کا وقت ہوا تو سارے لوگ محل میں جمع ہو گئے، تو بادشاہ نے انہیں بولا کہ میں اپنی سلطنت آپ میں سے کسی ایک شخص کو دوں گا، لیکن میری زندگی کے کچھ اصول ہیں، اس لیے میں آپ سب کو ایک ہفتے کے لیے ایک شرط دیتا ہوں۔ جو بھی شخص اس شرط کو پورا کرے گا، میں اسے اپنی ساری سلطنت کا وارث بنا دوں گا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور سب کی یہی خواہش تھی کہ وہ یہ سلطنت حاصل کر لیں اور بادشاہ بن کر اس ملک پر حکمرانی کریں۔ اتنے میں بادشاہ کا وزیر بولا، بادشاہ سلامت، کیسی شرط؟ تو بادشاہ نے بتایا کہ آپ میں سے جو شخص ایک ہفتے کے بعد سب سے زیادہ دولت جمع کر کے لائے گا، بادشاہ اسے اس ملک کی حکمرانی دے دے گا۔ ساتھ ہی بادشاہ بولا کہ اس ملک کے پہاڑوں میں بہت زیادہ خزانہ جمع ہے، آپ چاہو تو وہ خزانہ بھی ڈھونڈ کر لا سکتے ہو۔ جب سب لوگوں نے سنا کہ پہاڑوں میں بہت سا خزانہ جمع ہے، تو سب لوگ بادشاہ کی اجازت سے باہر نکلے اور سارے پہاڑوں کی طرف چل دیے تاکہ وہ جلد از جلد وہ خزانہ ڈھونڈ سکے۔ لیکن بادشاہ کا وزیر جو بہت سمجھدار تھا، وہ پہاڑوں کی طرف نہ گیا۔ وہ یہ بات سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں سے خزانہ نہ ملے، اور اگر مل بھی گیا تو باقی بہت زیادہ لوگ ہیں، پتہ نہیں خزانہ کس کے حصے آئے گا۔ تو اس نے سوچا کیوں نہ میں کھیتوں کی طرف نکل جاؤں۔ عقل مند وزیر کھیتوں کی طرف
نکل گیا۔ کھیتوں میں فصلیں لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے اپنی اپنی فصل کاٹ رہے تھے۔ تو بادشاہ کا وزیر بولا، اگر میں آپ کی فصل کاٹنے میں آپ کی مدد کروں تو کیا آپ اس کے بدلے میں مجھے کچھ فصل دے سکتے ہو؟ لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ باقی لوگ دن رات پہاڑوں میں خزانہ ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، پر انہیں خزانہ حاصل نہ ہو رہا تھا۔ اور ادھر عقل مند وزیر نے دن رات محنت کر کے بہت زیادہ گندم جمع کر لی۔ بالآخر ہفتہ گزر گیا۔ ادھر باقی لوگ پورا ہفتہ خزانہ تلاش کرنے میں لگے رہے، اور دوسری طرف عقل مند وزیر دن رات محنت کرتا رہا۔ آخر کار مقررہ شدہ وقت پر دوبارہ سب دربار میں حاضر ہوئے۔ سب لوگ خالی ہاتھ تھے۔ بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو سارے لوگ انہیں حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، لیکن عقل مند وزیر نے بہت زیادہ گندم جمع کر رکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ گندم کے ہمراہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک دم سارے لوگوں کا ہجوم وزیر کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ ارے بھائی، تم یہ کدھر سے لے آئے ہو؟ جب سب لوگوں نے گندم کے بارے میں سنا تو انہوں نے اس کو معمولی سا سمجھا اور اس پر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے جب گندم دیکھی تو اپنے وزیر کی عقل مندی پر حیران ہو گیا، اور اپنے وزیر کو اپنے تخت پر بلایا اور اپنا تاج دیا، اور اپنی ساری سلطنت اس کے ہاتھ میں سونپ دی۔ وزیر بادشاہ کے تخت پر بیٹھ کر بہت زیادہ خوش تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے ملک کے سب گاؤں کے ہر ایک حکمران کو بلایا اور بتایا کہ خزانہ کبھی بھی تلاش کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو اسے تلاش کرنے کے بجائے اس پر محنت کرو تاکہ تم وہ چیز پا سکو۔ سب حکمرانوں نے جب بادشاہ کی بات سنی تو انہیں احساس ہوا کہ واقعی ہی محنت میں ہی عظمت ہے، محنت کے بنا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں۔ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔